بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 8 صفحہ نمبر 52۔ یہودیوں کی حرکتیں۔ غزوہ بنی قینقاع شوال سن 2 ہجری۔ غزوہ بنی نذیر ربیع الاول سن 4 ہجری۔ تم پڑھ چکے ہو کہ مدینہ منورہ میں دوسری پارٹی یہودیوں کی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور مسلمانوں کا معاہدہ کرا دیا تھا کہ مل جل کر امن چین کی زندگی بسر کریں اور اپنے ملک کی حفاظت کرتے رہیں، مگر یہودیوں کے دل اس پر عمل کرنے کے لیے ایک دن بھی تیار نہیں ہوئے، اور منافقوں کے ساتھ ان کی گٹھ جوڑ اسلام اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برابر خطرہ بنی رہی۔ یہی سبب تھا کہ صحابہ کرام رات کو پہرا دیتے تھے اور دن کو پورا خیال رکھتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تنہا تشریف نہ لے جائیں، لیکن چونکہ یہودیوں اور منافقوں کی طرف سے کھلم کھلا کوئی بات نہیں پائی گئی تھی، اس لیے مسلمان معاہدے کے پابند رہے اور اس پر سوجان سے عمل کرتے رہے۔ مگر جب قریش کے ساتھ لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو یہودیوں کی ہمتیں بڑھ گئیں اور کھلم کھلا معاہدہ کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ غزوہ بنی قینقاع شوال سن 2 ہجری۔ سب سے پہلے بنو قینقاع نے خلاف ورزی کی، اور اس نازک وقت میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی اور بے سر و سامانی کی حالت میں مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ بدر کی لڑائی میں لگے ہوئے تھے۔ سرے بازار ایک مسلمان عورت کی بے عزتی کی، اور جب ایک مسلمان مرد نے عورت کی حمایت کی تو اس کو شہید کر ڈالا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کے یہودیوں کو بلایا کہ معاملہ کو رفع دفع کر دیں اور آپس میں صلح صفائی کر، مگر یہودی نہیں آئے بلکہ معاہدہ کا کاغذ واپس بھیج دیا اور جنگ کا اعلان کر دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہلا بھیجا کہ ہم قریش نہیں ہیں جن کو بدر میں تم نے ہرا دیا، ہم سے مقابلہ کرو گے تو مزہ چکھو گے۔ بنو قینقاع نے جب معاہدہ کو رد کر دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانثاروں کو ساتھ لے کر بنو قینقاع تشریف لے گئے اور ان کے قبیلے کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ یہودیوں کی شیخی ختم ہو گئی، مقابلہ کی ہمت کسی کو بھی نہیں ہوئی۔ 15 روز تک محاصرہ رہا۔ آخر کار یہودیوں نے گھبرا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دہائی دی اور آپ کو اختیار دیا کہ جو فیصلہ صادر کرے ہمیں منظور ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں سے کہیں تشریف لے جائیں۔ چنانچہ یہ سب اپنا پورا سامان و اسباب لے کر شام چلے گئے۔ یہ 700 مرد تھے جن میں 300 زرہ پوش تھے۔ غزوہ بنی نذیر سن 4 ہجری۔ دوسرا قبیلہ بنو نذیر تھا، اس نے قریش سے
در پردہ ساز باز کر لی اور قریش کے لیے جاسوسی کا کام کرنے لگے۔ ستم پر ستم یہ ہوا کہ قریش کے اکسانے سے سن 4 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر ڈالنے کی سازش بھی کی۔ ٹھیک موقع پر سازش کا پتہ چل گیا۔ جب ہر طرح غداری ثابت ہو گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ نئے سرے سے دوبارہ معاہدہ ہو جائے، مگر بنو نذیر کو اپنے مضبوط قلعوں پر ناز تھا اور منافقوں نے بھی یقین دلا دیا تھا کہ لڑائی میں وہ اور دوسرے قبیلوں کے یہودی ان کا ساتھ دیں گے۔ اس سے انہوں نے دوبارہ معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 روز تک ان کا محاصرہ کیا۔ بالآخر بنو نذیر اس شرط پر راضی ہو گئے کہ جس قدر مال و اسباب اونٹوں پر لے جا سکیں لے جائیں اور مدینہ سے باہر نکل جائیں۔ انہوں نے 600 اونٹوں پر اسباب ڈالا، اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے گرایا، باجے بجاتے ہوئے نکلے اور خیبر جا کر آباد ہو گئے۔ خیبر کے یہودیوں نے ان کی اتنی عزت کی کہ بنو نذیر کے سرداروں کو اپنا سردار مان لیا۔ یہ واقعہ ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت سے چوتھے سال پیش آیا۔ بنو نذیر کی تمام جائیداد جو مدینہ میں تھی وہ بحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضبط کر لی گئی۔ سوالات: نمبر 1، بنو نذیر کون تھے اور کہاں رہا کرتے تھے؟ نمبر 2، بنو نذیر سے کب معاہدہ ہوا، کیوں ہوا اور اس کا خلاصہ کیا تھا؟ نمبر 3، بنو قینقاع کون تھے؟ نمبر 4، سب سے پہلے غداری کس قبیلے نے کی؟ نمبر 5، غداری کا کھلم کھلا واقعہ سب سے پہلے کیا ہوا؟ نمبر 6، بنو قینقاع کو کیا سزا دی گئی اور بنو نذیر کا نتیجہ کیا ہوا؟ نمبر 7، بنو قینقاع کا واقعہ کب پیش آیا اور بنو نذیر کو کب جلا وطن کیا گیا؟